فرفع غرفت یدہ فدک عنقہ، آپ نے مکہ چک کے پہلے ادھر نک توڑیا، پھر فقتلہ، پھر اس کو قتل کر دیا۔ آج کل ایک نئی اصطلاح چلی جا رہی ہے، جی ہم گستاخی رسول سے بیزار ہیں۔ میں کہا تو شریعت دا نعرہ مت بدل، بوزدلا جے تیرے اندر دم خم کوئی نہیں نا تے تو نعرہ مت بدل۔ بیزار تے بندہ پیو کول بھی ہو جاندا، بیزار تے بندہ یاراں کول بھی ہو جاندا، بیزار تے اپنی جان کول بھی بندہ ہو جاندا۔ کئی بیچارے بیمارن تے وہ کہندے مولانا دعا منگو میں موت ہی آ جائے، بندہ تو بیزار اپنے آپ کو، بیزار نہیں۔ شریعت کے قانون کو مت بدل۔ اگر کوئی بوزدل ہے تو اپنی بوزدلی چھپا کر رکھے۔ شریعت کا قانون یہ مجھے دینی چاہیے۔ یہ قاضی ایاز نے لکھا، اس کے اندر قانون، شریعت کا قانون بیان کیا۔ فرمایا من شتم الانبیاء قتل ومن شتم اصحاب النبی جلدا۔ یہ شریعت کا قانون ہے، جو حضور کے بارے میں بات کرے اسے بیزاری نہیں ہوگی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قانون ہے یہ قانون ہے شریعت کا۔ جو حضور کے بارے میں بات کرے قتل، اور جو صحابہ کے بارے میں بات کرے اس کو کوڑے لگائے جائے گا۔ امام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو بیزار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بیزار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی میں نے بڑی پریشانی ہوئی، نہ اس کا تو حل ہی وہی ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ یہ حضرت غرفہ نے پہلے مکہ نک توڑیا، پھر وہ قتل کر دیتا۔ فرفع الی عمرو بن العاص، مقدمہ چلا گیا حضرت عمر بن عاص کے پاس، جانا بھی چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر بن عاص گل کی تھی، انہوں نے کہا حضرت غرفہ نے کیا تسی کیوں بندہ قتل کیتا ہے؟ آتیناہم العہد، ہم نے تو ان کو پناہ دے رکھی ہے، ہم تو ان کی جان مال کی حفاظت جو ہے اس کے ذمے میں، اس کے بدلے میں ہم ان سے جزیہ لیتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لے کر ایک بندے کو قتل کر دے؟ دونوں صحابہ کا مکالمہ ہے یا آپس میں؟ آگے حضرت غرفہ سدھے ہو گئے۔ جب بات ناموس رسالت کی، حضرت غرفہ سدھے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ چونکہ گورنر ہے، طاقت آپ کے پاس ہے۔ فقال غرفۃ معاذ اللہ، حضرت غرفہ کہنے لگے اللہ کی پناہ، یہ بات آپ نے کیا کر دی؟ آتیناہ العہد۔ تو حضرت غرفہ نے شریعت کے قانون کی خود اپنی طرف سے وضاحت کی، فرمایا ان نکون آتیناہم علی یظہروا شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما آتیناہم علی ان نخلی بینہ وبین کنائسہم یقولون فیہا ما بدا لہم والا نحملہم ما لا یطیقون وان ارادہم عدو قاتلناہم من ورائہم قال عمرو صدقت۔ حضرت غرفہ کہنے لگے اللہ کی پناہ، ہم نے ان کو اس لیے پناہ دے رکھی ہے کہ یہ حضور کے بارے میں بات کرے۔ اقلیتیں یہاں رہے، ڈٹ کے رہ رہی ہیں، لیکن اقلیت کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضور کے بارے میں بات کر دیں۔ یہ صحابی نے بھی آگے سے بات کی، ہم نے ان کو اس لیے پناہ نہیں دی کہ حضور کے بارے میں بات کرے، ہم نے ان کو اس لیے پناہ دے رکھی ہے کہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں جا کر کریں، ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اور ہم نے ان کو پناہ اس بات پر دے رکھی ہے کہ ہم ان پر ایسا ٹیکس نہیں لگائیں گے جس کے یہ متحمل نہیں ہیں، ہم ان پر زیادتی نہیں کریں گے، اگر اس کے علاوہ بات کریں گے تو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے جب سنی نا صحابی کی یہ بات دلیل، تو قال عمرو صدقت۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے بابا جو تو کہنا سچی گل کی تھی، ٹھیک کی تھی تو گل اینجی گل ہے جو تو کی تھی۔ اس مسئلہ سمجھ آیا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی آج تک، مجھے حضرت جی کم از کم نہیں سمجھ آئی۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، دل کسی اور کو دے رکھا ہے۔ ساری کائنات بھی لٹی جاتی نا، یہ تو ایک مرہ ہے، ساری کائنات بھی مر جاتی ناموس رسالت کے مقابلے میں، تو مومن ہوا ہے جس کے دل پر بھی کبھی گزرنا ہو۔ یہ ایک بندے کو رو رہے ہیں، میں کوئی بات نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کہ جنوں کے سامنے تو نے جانا ہے، اور رسول اللہ فرمائیں گے تو میری عزت پر بات بھی نہ کر سکا، جنہ دی خاطر تو وطنا ہے نا تو تیرے منہ تے مٹی پا دینی، مٹی نہیں پانی، مٹی وچ وہ رہی ہونی۔ آج کل میں نے اسلام آباد دا تو پتہ نہیں بھائی کیوں جیاں قبراں بن گیا، لاہور تے قبر بنان جی لوگ بیزار ہو گئے، مٹی وچ جا رہی ہونی، دو چار تھوبے کہندے جان دیو جان دیو جان دیو۔ بابا دیگری مرے تے عشاء تک بابے نو دفنا دیندے، کہندے راتی پیو واسطے اسی نیند خراب کریے، جے رات رکھنا پوے تے لوگ جا کے اوتھے ہسپتالاں صد خانے جمع کراندے، او زمانے گئے بھائی پیو بیٹھا تے وضو کر کے کوئی قرآن پڑھ رہے ہوئے۔ ہن تو باپ دے سامنے راتی قرآن پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں، لوگوں کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ تو جب آپ کو باپ کا بیٹا آپ کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں،
آپ کی قبر پر فاتحہ 8ویں دن میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سال کے بعد بھی قبر پر جانے کے لیے تیار نہیں، تو کبھی تو نے سوچا کہ اس تاریک رات میں جب سارے تجھے چھوڑ کر آ جائیں گے تو وہاں آنا رسول اللہ نے؟ اتنی محبت کر کے ضرور جا حضور سے، اتنا پیار کر کے ضرور جا کہ جب تو اس تاریک کوٹھڑی میں پہنچے اور امام الانبیاء تشریف لائیں تو میرے آقا خود فرما دے جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ تو اگر تو اتنا بھی نہ کر سکا تو بتا پھر تیرا کیا بنے گا، کون تیرے کام آئے گا؟ وہاں تو فریاد بھی سننے والا کوئی نہیں۔ جیوندے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو، تے میں قربان تے نہ تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ۔ وچ حیاتی مرنے کا معنی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے، اتنی محبت کی جائے رسول اللہ سے۔ لو جی تہاڈا ٹائم بھی مک گیا، میں ہن آخری گلاں مکان لگا، تہاڈا ٹائم بھی پورا ہی ہو گیا، گل لمبی ہو گئی بڑی، بس اتنی باتاں تہاڈے نال کرنیاں، حضور نال پیار کرنا انے واہ، بس میرے اے تہاڈے نال بات ہے۔ فتوے پوچھ کے پیار نہیں کرنا، جی مولانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں انگوٹھی چومنے چاہیے کہ نہیں؟ چوم کے آ ول کر کے این چہرہ چاڑا کر کے اور کیا مولانا میں انگوٹھی چومنا، سمجھ آئی؟ میلاد شریف چنگا منا کے 10 مولانا نو میں میلاد منایا، کیوں 10 روپے جیب جو کڈن لگے ہیں، مولانا کو پوچھنا مولانا صاحب چندہ کر رہے ہو، صحابہ میلاد منایا؟ کیا بات ہے، 10 روپے دے کے فتوے پوچھنا؟ یہاں تو گردنیں بھی کٹیں، تو صحابہ نے کہا جناب کمال کی بات ہے، ایک بات ہے حضور ہے تو گل ہے کھڑی ہے، تو گل ہے پیو بھی حاضر ماں بھی حاضر سارا کچھ حاضر۔ ساڑھے نعت خان بہت سارے بیچارے نعت پڑھتے ہیں، اتوں کا تو پتہ نہیں، لاہوریاں تو میرے سامنے ان کو نہیں پڑھتا بالکل نہ، میرے سامنے کو پڑھ کے تو ویکھیو جی گل لگیاں نے موجاں، میں انہوں نپ لینا، میں کیڑی موج لگی تیری، ہسنے والی بات نہیں ہے، کیڑی موج لگی؟ میں نے ایک دسے جی دی موج لگی ہوئی، مسلمانہ دی موجاں لگیاں، کتنے ہزار خاکے چھاپے جی انہیں، لاکھ سچے 40 لاکھ قریب انہیں حضور دے خاکے چھاپے، 40 ملکان دے خنزیرہ نے وہ دی قیادت کی تھی انہیں خاکے دی۔ اسی دے تھے چاج دا کوئی جلوس بھی، اسلام آباد کتنا جلوس کٹے ہونا، 1000 بندہ ہونا، 1000 بندہ، 1000 بندے نہ جلوس کٹیا سی اسلام آباد، چند 1000 بندے نہ اسی لاہور کٹیا، کراچی اسی طرح ہویا۔ میں راتی گیا پتوں کی تو میں کہندے جی 400-500 بندہ سی جناب، میں پچھلے دن تاندلیا والے گیا تو انہیں کہا جناب 200-400 بندہ سی، تے دکانہ تے مسلمان ویکھ کے جلوس نو بھئی ہستے سن، اب اس جلوس کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا اے فائدے کی بات چھوڑ، کم از کم اپنی غلامی کا اظہار تو ہے نا۔ اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ میرے دشمنوں کے سامنے میری امت ایسے ہو، حضور خود چاہتے ہیں، کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے نا، جب وہ ہمارے سامنے آئے گا یا ادھر ہم پہنچیں گے تو بعد کا مسئلہ ہے نا، یہاں تو کچھ کرنا غلامی کا اظہار۔ دکان تو کھولتا ہے اپنے کاموں کے لیے، سارے کام تو کرتا ہے، جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو باتیں کیا کرتا ہے جناب؟ یہ ایسے ہو گیا۔ اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء اور مشائخ کو محنت کر کے کراچی تا خیبر جی ٹی روڈ سارے تے کھڑے امت نو کھڑا کر دینا چاہیے، ہاتھ ہاتھ پا دینا۔ اسلام آباد والے کچھ ادھر چل پون تے کچھ جناب گجر خان وال چلن، گجر خانی کچھ ادھر چلن تے کچھ پرا لاہوری کچھ مرید کے وال چلن تے کچھ جناب بھائی پھیرو وال چل پون، کراچی والے کچھ ادھر چلن تے کچھ حیدرآباد چل پون، تے این ایک دن وچ ایک لمحے دے وچ حضور دی امت کھڑے ہو کے کافراں نو دس دیندی، اور ذلیلو صدیوں کے بعد بھی حضور کی ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ایک باری ہتھ پا کے لبیک دا نعرہ حضور دی امت لا دے تو پھر دیکھنا کفر دا انجن کے ہوندے ان کے نہیں ہو سکتے۔ گھر بیٹھنے سے تو بات نہیں نہ بنتی، اپنی غلامی کا اظہار تو کرو۔ لیکن میرا کام بھی چل رہا ہے، پیر تو ویسے ہی بیچارے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب نے جو ڈنڈا لگ گیا تو پھر جی حضرت صاحب کوئی جلوسہ جو گیا، میں کہا جی کمال ہے، بڑا مقدس خون ہے، بڑا مقدس جسم ہے حضرت صاحب دا۔ میں کہا کمال والی بات ہے، اے میدان احد وچ کافراں نے رسول اللہ نو پتھر مار دیتا، حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں نے میدان احد تے سامنے چاروں دندان نو نقصان ہو گیا۔ اے تو میں سامنے پڑھ کے دساں تو میرے تو اپنا زبان بھی ہلدی، اے میں کی پڑھاں قوم دے سامنے؟ تو جا باہر نکل کے کہنا مولانا گلاں تے ٹھیک کیتیاں، لیکن دا مطلب یہ کہ بس جویں چلنا چلائی رکھو۔
ایتھے کافر پتھر مار دیتا. دسو مسلمانوں آپس رات کو جا کر سوچنا کہ قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارا, تو بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا. اسی کے اندر ہے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے, اسی کے اندر ہے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے ہو گئے. آپ دی لاش کا مسئلہ ہو گیا, پہچانی نہ گئی. آپ دی ہمشیرہ نے آپ نے ناخنا تو پہچانے میرے برا دی لاش. حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی, یا اللہ کل ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں تو پھر مینوں شہادت ہو جائے, پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے وے, پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں, پھر تو پوچھا ہے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کی تئی, تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا, تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹا کے آیا ہوں اور کدھر گئے جناب. اے نعرہ میں ختم کرنے لگا اپنی تقریر. اے نعرہ تے جس واسطے تسی ساری کانفرنس کیتی ہے, نعرہ تو چلاؤ نا یار, کوئی پریشان نہیں. سارے بولو ادھروں کوئی نہیں بول رہا, تسی خیر ہے, سارے بولو.